روزے کا تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کے لیے رکھا جائے اور افطار وغیرہ کرایا جائے تو اس کی فوٹو ووٹو کھینچ کے نہیں دوستوں میں شیئر دیکھو میں نے آج 20 آدمیوں کو 50 آدمیوں کو افطار کرایا. اللہ سے دعا کرنا اللہ ہمارے اس افطار پارٹی کو قبول فرمائے. الصلاۃ خیر من النوم. اندازہ لگاؤ یہ نماز یہ تقوی ہمارے روزوں میں بھی آنا چاہیے. اور روزے تو فرضی اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ ہمارے اندر تقوی و پرہیزگاری پیدا ہو جائے. آدمی عبادت کیا کرتا ہے؟ نماز روزہ حج اور زکات یہی تو عبادتیں کرتا ہے آدمی. اور دیکھیے اللہ نے اس میں بھی تقوی کو کیسے شامل کر دیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمانو والو تمہاری اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. میں نے تمہاری اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے جیسا کہ تم سے پہلے کی قوموں پر تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے تھے. یہ روزہ تمہاری اوپر کیوں فرض ہے؟ اللہ کہتا ہے لعلکم تتقون تاکہ تمہاری زندگیوں میں تقوی آ جائے تاکہ تمہاری زندگیوں میں پرہیزگاری آ جائے. ہم نے یہ روزہ تمہارے لیے اس لیے اوپر اس لیے فرض کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ. تقوی ہمارے روزوں میں بھی آنا چاہیے. تقوی ہماری قربانیوں میں آنا چاہیے. اب روزے کا تقوی کیا ہے؟ نماز کا تقوی کیا ہے؟ اللہ کے لیے پڑھی جائے دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں. روزے کا تقوی کیا ہے؟ اللہ کے لیے رکھا جائے اور افطار وغیرہ کرایا جائے تو اس کی فوٹو ووٹو کھینچ کے نہیں دوستوں میں شیئر دیکھو میں نے آج 20 آدمیوں کو 50 آدمیوں کو افطار کرایا. اللہ سے دعا کرنا اللہ ہمارے اس افطار پارٹی کو قبول فرمائے. دعا تو ایک بہانہ ہے دکھانا یہ مقصد ہے کہ دیکھو ہم نے 50 لوگوں کو روزہ افطار کرایا ہے ہم نے 100 آدمیوں کو روزہ افطار کرایا ہے. تو روزے کی روح تقوی ہے. اللہ نے قربانی کے تعلق سے فرمایا لوگوں یہ قربانی کے بکرے جو تم ذبح کرتے ہو یہ قربانی کے جانور جو تم ذبح کرتے ہو قربانی کے جو جانور تم ذبح کرتے ہو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها تم جو قربانی کرتے ہو اس قربانی کے جانور کا گوشت اور اس کا خون اللہ کے پاس نہیں جاتا ہے. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ اللہ تو تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ تم کس نیت سے قربانی کر رہے ہو تمہارے اندر کتنا تقوی ہے تمہارے اندر اللہ کا ڈر کتنا ہے. اس لیے قربانی بھی کرو تو اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کی رضامندی کے لیے. ہر عمل میں تقوی. اللہ جسموں اور شکلوں کو نہیں دیکھتا. تم کتنے خوبصورت ہو شکل نہیں دیکھتا. تم کتنے باڈی بلڈر ہو اللہ جسموں کو نہیں دیکھتا. پڑھیے حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم. تمہارے جو جسم ہے نا اللہ ان کی طرف نہیں دیکھتا. ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم اللہ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا. ولا الى صورکم تمہاری شکلوں صورتوں کی طرف بھی اللہ نہیں دیکھتا. ولکن ينظر الى قلوبکم اللہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے دلوں میں کیا ہے. شکل و صورت ایک طرف رکھ دو. حضرت بلال کی شکل کیسی تھی؟ حدیث کے الفاظ ہے کل ہومتی کوئلے کے رنگ سے زیادہ کالے حضرت بلال. لیکن حال یہ تھا ایک بار کہہ دیا کہ لوگوں میں بھی نکاح کرنا چاہتا ہوں شادی کرنا چاہتا ہوں. اے اللہ کے نبی شادی کے اتنے فائدے آپ نے بتائے نکاح کے اتنے فائدے بتائے میری بھی خواہش ہے کہ میں نکاح کروں اور پاک صاف حالت میں اللہ سے ملوں. لیکن میری شکل ایسی ہے میری صورت ایسی ہے مجھے کون سی لڑکی مدینے میں پسند کرے گی کون لڑکی مجھ سے نکاح کرے گی اور کون سی لڑکی کا باپ اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے گا. یہاں بلال کے منہ سے یہ نکلا. ادھر بڑے بڑے امیروں نے
बड़े बड़े रईसों ने, बड़े बड़े चौधरियों ने बिलाल का हाथ पकड़ लिया। अरे बिलाल, तुम निकाह करना चाहते हो? जी, आओ मेरे घर चलो, मेरी बेटी पानी लेकर तुम्हारे पास आएगी। मेरी बेटी का चेहरा एक बार देख लो, मेरे बेटी के हाथ की हथेलियां एक बार देख लो। आए बिलाल, मेरी बेटी मेरी नजर में तो चांद का टुकड़ा है। अरे बिलाल, मेरी बेटी मेरी नजर में तो चांद का टुकड़ा है, बड़ी हसीनो जमील है, खूबसूरत है। अगर तुम्हें पसंद आ जाए तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने को तैयार हूं। आए बिलाल, आओ और मेरे साथ चलो, मेरे घर पे चलो। अरे बिलाल, मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देने को तैयार हूं। इधर एक रईस ने, एक अमीर ने हाथ पकड़ा, उधर दूसरा अमीर कहता है चौधरी सरमायादार, उधर दूसरा कहता है आए बिलाल, इन्होंने पहले कह दिया है, जाओ इनके साथ जाओ, इनकी बेटी को देख लो, अगर इनकी बेटी तुम्हें पसंद आ जाए तो निकाह कर लेना, और अगर इनकी बेटी तुम्हें पसंद ना आए तो फिर मेरे पास आओ, मेरे साथ मेरे घर पे चलो। आए बिलाल, एक नजर मेरी बेटी पर भी नजर देख लो, मेरी बेटी को भी एक नजर देख लो, अगर मेरी बेटी पसंद आ जाए तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने को तैयार हूं। अभी बिलाल ने अपने मुंह से निकाला ही था कि अरब के बड़े बड़े अमीर, रईस, चौधरी, सरमायादार और ताजिर लोग अपनी बेटियों का हाथ बिलाल को देने के लिए तैयार। उनकी नजर में तकवा, परहेजगारी मायार थी। उन्होंने शक्ल सूरत को नहीं देखा, उन्होंने देखा कि बिलाल मुत्तकी है, ये वो बिलाल है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा था, बिलाल तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो कि मैंने जन्नत के अंदर तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी है। तुम दुनिया में थे लेकिन तुम्हारी जूतियों की आवाज मैंने जन्नत के अंदर सुनी है। कौन सा ऐसा अमल करते हो बिलाल? और हजरत बिलाल ने अपना अमल बताया था। मेरे प्यारे साथियों, ये देखा था अरब के लोगों ने, ये नहीं देखा कि इसकी शक्ल सूरत क्या है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला शामिकुम वला इला सुवरिकुम, अल्लाह तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे कल्ब, दिल को देखता है। तुम्हारा दिल कैसा है, तुम्हारे दिल में क्या है। वला यंजुरु इला कुलूबिकुम, वो तुम्हारे दिलों को देखता है। तकवा अक्ले हलाल में होना चाहिए, तकवा बिजनेस में होना चाहिए, तकवा इबादत में होना चाहिए। इबादतों की एक लिस्ट तो मैंने आपको बता दी, तकवा अक्ले हलाल में होना चाहिए। आप ये देखिए, जो कमा रहे हो वो रोजी आपके लिए हलाल है या नहीं, और कमा